ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے نصیحتیں اور دین کی باتوں سے ہم تمام طلباء کو اور معلمات اساتذہ کو مستفید کروں۔ ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا العظيم۔ پیارے بچوں اور ان کو پڑھانے والی معلمات، ہمیں سب سے پہلے اس دنیا میں اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ سوال کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ سوچا ہے کبھی؟ اب سوچو کہ کامیابی حقیقت میں ہے کیا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں۔ اور کوئی سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا گھر بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہر آدمی الگ الگ چیز کو کامیابی سمجھتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پاس ہو گئے یا مکتب کے ایگزام میں پاس ہو گئے تو یہ کامیابی ہے، یہ بھی کامیابی ہے، لیکن یہ ٹیمپریری ہے، یہ عارضی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہر انسان وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ کیونکہ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے اور بہت ڈینجر جگہ ہے، اور اس دنیا کی جگہوں میں سب سے اچھی جگہ وہ جنت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے تمام بندے اور اللہ تعالیٰ کی تمام بندیاں وہ جہنم سے بچیں اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے میں کامیاب ہوں، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اور باقی جتنی کامیابیاں ہیں وہ عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں، اور اوریجنل کامیابی، اصل کامیابی وہ یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچے اور جنت میں چلا جائے۔ کیونکہ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، وہاں اگر کوئی گیا تو پھر ایسا ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ رہے گا، اور پھر وہاں آدمی چیخے گا، چلائے گا، اور وہاں آدمی کہے گا کہ اللہ اس سے تو اچھا ہے کہ ہم کو موت دے دے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ جہنم سمجھتے ہو آپ لوگ؟ دوزخ، جہنم، وہاں انسان کے نیچے بھی آگ ہے، آنچ ہے، انسان کے اوپر بھی آگ ہے، آنچ ہے، اس کے رائٹ سائیڈ میں، اس کے لیفٹ سائیڈ میں، آگے پیچھے ہر طرف آگ، اور پھر اس آگ کے اندر بڑے بڑے بچھو اور بڑے بڑے سانپ اور عجیب عجیب قسم کی سزائیں اور پنشمنٹس وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی جائیں گی۔ سب کو نہیں، برے لوگوں کو، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے جو ہے روزے چھوڑ دیے، جنہوں نے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کو الٹا بولا، اور اسی طرح جنہوں نے اساتذہ کا ادب نہیں کیا۔ تو جو گنہگار لوگ ہوں گے، بدماش ہوں گے، بدکار ہوں گے، بد کردار ہوں گے، نافرمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک مرتبہ ہماری چمڑی جہنم کے آگ میں جب جلے گی تو پھر جلنے کے بعد اللہ دوسری نئی چمڑی پہنائیں گے، اور پھر اس چمڑی کے ساتھ ہم کو اس آنچ میں جلائیں گے، اور وہ دوسری جل جائے گی، اللہ تیسری پہنائیں گے، تیسری بھی جلے گی، اللہ چوتھی پہنائیں گے۔ 1,00,000 چمڑیاں بھی اگر جل جائیں تو اللہ اس سے زیادہ ہماری چمڑی بدل بدل کے ہم کو اللہ جلائیں گے اس میں۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ ہم چکھاتے رہیں۔ تو بچوں اب بتاؤ، کوئی ہے اس جہنم میں جانے کے لیے تیار؟ ہے کوئی دوزخ میں جانے کے لیے تیار؟ کسی میں ہمت ہے جہنم میں جانے کی؟ کسی میں ہمت نہیں ہے جہنم میں جانے کی۔ تو اب اس جہنم سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ اور بچ کے جنت میں جانا ہے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہوئی ہیں، جو چاہو ملے گا۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اللہ فرماتے ہیں تمہارا دل جو چاہے تم کو وہاں ملے گا، جو چاہے وہاں. اگر کسی کو مچھلی پسند ہے وہ وہاں مچھلی کھا سکتا ہے، کسی کو جو ہے چکن پسند ہے تو وہاں چکن کھا سکتا ہے، کسی کو ٹھنڈا پینا ہے تو وہاں ٹھنڈا ملے گا، کسی کو ہوائی جہاز اڑانا ہے تو اللہ اس کو ہوائی جہاز دیں گے. اڑاؤ کتنا اڑا، جو تم کو پسند ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز تم کو دیں گے. تو اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور سب سے اچھی چیز بتاؤں، سب سے اچھی چیز یہ کہ جنت میں کبھی مرنا نہیں ہے، موت نہیں ہے جنت میں. پتا ہے تم کو؟ اس سے پہلے معلوم تھی یہ بات؟ جنت میں موت نہیں ہے بیٹے، موت کی جگہ نہیں ہے. ہزاروں کروڑوں کھربوں سال بھی گزر جائیں گے تو جنت میں پھر مرنا نہیں ہے. اور بولو جتنا کھانا ہے کھاؤ، اس کے بعد نہ پیشاب آئے گا نہ پخانا آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا وہاں انسان کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، وہاں انسان کو پخانا. اب آپ پوچھیں گے تو پھر کھانے جو کھائیں گے وہ جائے گا کہاں؟ وہ کہاں جائے گا؟ ایک ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، ایک ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. اب بتاؤ کتنی اچھی جگہ ہے جنت. یہ دنیا اچھی کہ جنت اچھی؟ دنیا اچھی ہے جنت اچھی؟ جنت اچھی ہے. تو اب بتاؤ کہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس کے لیے اللہ کا فرما بردار بندہ بننا پڑے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا پڑے گا. اب جو آپ یہاں مکتب میں آ رہے ہو نا، اس کا مقصد بھی یہی ہے میرے بچوں کہ تم کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنانا ہے. سمجھے؟ اسکولوں میں تو تم کو کوئی ہے اسکولوں میں اس طرح نصیحت کرنے والا؟ جنت کے بارے میں آپ کو کوئی اسکول میں سمجھاتا ہے؟ آپ کو جہنم کے بارے میں کوئی اسکول میں سمجھاتا ہے؟ آپ کے کوئی نہیں سمجھائے گا اسکولوں میں. اس لیے علماء نے، آپ کے مول صاحبوں نے اس طرح مکتب جو ہے مکتب کھولے، عربی کھولی، مکتب کھولے. کیوں؟ تاکہ آپ کو اللہ کا فرما بردار کوئی نہیں سمجھائے گا اسکولوں میں. اس لیے علماء نے، آپ کے مول صاحبوں نے اس طرح مکتب جو ہے مکتب کھولے، عربی کھولی، مکتب کھولے. کیوں؟ تاکہ آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنایا جائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کیوں؟ اگر آپ اللہ کے فرما بردار بندے نہیں بنیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. میں نے بتایا نا، جہنم میں اوپر آگ، نیچے آگ، ہر طرف آگ، بچھو، سانپ. یہ اور پیاس لگے گی نا، پانی مانگو گی، پانی اللہ میاں پانی چاہیے، تو اللہ سڑا ہوا خون اور سڑا ہوا پینے کے لیے دیں گے، اور اس میں اتنے لمبے لمبے کانٹے ہوں گے. تو اس جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں ہم کو جانا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنو گے غور سے. ایک واقعہ، حضرت بہلول جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یہ ایسے اللہ کے ولی تھے، بچپن ہی سے اللہ کے ولی تھے. سمجھتے ہو اللہ کے ولی مطلب سمجھتے ہو؟ مطلب اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. تو حضرت بہلول ایک مرتبہ چھوٹے تھے، 10-12 سال کی عمر کے رہے ہوں گے. تو اس وقت کیا ہوا، حضرت بہلول ایک دفعہ ایک جگہ روتے بیٹھے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ ایک جگہ روتے بیٹھے تھے، اور ان کے پاس سے جو ہے کچھ لوگ کھیل رہے تھے. کچھ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے، اور یہ روتے بیٹھے تھے. ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ تو بھی کھیل، تو روتا کیوں ہے؟ تیری کھیلنے کی عمر ہے، تو بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل. تو وہ جو بزرگ تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ چچا جان میں تم کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم تو بیوقوف نکلے. ہم کو اللہ میاں نے کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے کیا؟ مجھے یہ بتاؤ، ہم کو اللہ میاں نے کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، تجھے اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ جب تو بڑا ہو جائے، جب تو نیک بن جانا، نمازیں پڑھنا، اور جب سوچنا یہ سب باتیں. تو پھر حضرت بہلول کہنے لگے کہ دیکھو میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں اپنے گھر میں کہ جب میری ماں اپنے گھر میں چولہا جلاتی ہے تو چولہے میں سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے. چولہا دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ چولہا تو اس کو سلگانے کے واسطے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں ڈالتے ہیں. تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کو سلگائیں گے اور جہنم کو بھڑکائیں گے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے نہ ڈالیں. تو بچپن سے اتنا جہنم کا ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا، تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی اتنی کوشش کر رہے تھے. تو اب بتاؤ
آپ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بولیے. تو آج سے سب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے آج سے سب پابندی کے ساتھ مکتب میں آئیں گے جو سبق دیا جائے گا اس کو یاد کر کے سنائیں گے جو نصیحت کی جائے گی اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.